السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. بڑی تیزی سے سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. شاہد خاقان عباسی آج رہا کر دیے گئے نیب سے، اور شاہد خاقان عباسی جو ہیں انہوں نے ایک بڑی طویل قید کاٹی ہے نیب کی، اور وہ واپس گئے ہیں. اور ابھی تک یہ نہیں پتہ چل رہا کہ نیب کا موقف کیا ہے، کہ کیا شاہد خاقان عباسی بے گناہ ثابت ہوئے ہیں. شاہد خاقان عباسی کے اوپر اتنے سنگین جو الزامات لگائے ہوئے تھے ان میں سے کوئی صحیح ثابت ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو مجھے ابھی اس کے بارے میں نہیں پتہ، اور میں ابھی بھی تفصیلات کا ویٹ کر رہا ہوں. عمران خان نے بیان دیا ہے کہ کوئی این آر او نہیں ہوگا، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، جو مرضی ہو جائے. بڑا زور لگایا انہوں نے اس بات پہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ احتساب جو ہے وہ بغیر سیاسی مداخلت کے ہو رہا ہے اور بڑے شفاف اور صحیح طریقے سے ہو رہا ہے. فریال طالپور نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا. آج جب وہ کراچی پہنچی ہیں تو انہوں نے جاتے ہی کہا کہ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. محترمہ فریال طالپور صاحبہ، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں اور جناب آصف علی زرداری کی ہمشیرہ ہیں، یہ انہوں نے بیان تو دے دیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا انتقام بات ہے جس کا انتقام لیا جا رہا ہے. کیونکہ جب بھی میں سنتا ہوں کسی سے کہ سیاسی انتقام ہو رہا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ان لوگوں نے ایسی کون کون سی چیزیں کی تھیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہ جن کی وجہ سے یہ منتقم بنے ہوئے ہیں، انتقام لینے والے بنے ہوئے ہیں. اور یعنی نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو یا اے این پی ہو، ان سب سے انتقام لیا جا رہا ہے. بہرحال اس کی بھی تفصیلات آنی چاہیے. شہباز گل صاحب کے متعلق مختلف متضاد خبریں آ رہی ہیں. نعیم الحق صاحب کہتے ہیں کہ ان کو بہت جلد وفاق میں عہدہ دیا جا رہا ہے، جبکہ عثمان بزدار نے ان کو یہاں سے فارغ کیا ہے، اور فارغ اس طرح سے کیا ہے کہ ان کو بتایا نہیں گیا پہلے، اور نوٹیفیکیشن دے کے ان کو پتہ چلا. ورنہ ایک عام طور پہ کیا یہ جاتا ہے سیاسی طور پہ کہ جب کسی کو آپ نے فارغ کرنا ہوتا ہے آپ اس کو بلاتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار ہمارا گزارا ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، آپ برائے مہربانی استعفیٰ دے دیں. اور پھر جس نے ان کی جگہ چارج لینا ہوتا ہے اس کو اگلے دن یا دوسرے دن تیسرے دن آپ اپوائنٹ کرتے ہیں، تاکہ ایک گیپ مل جاتا ہے، کسی کو فیس سیونگ مل جاتی ہے. لیکن جب اپنی پارٹی کے لوگوں کو فیس سیونگ نہ دے رہے ہوں تو اسے بہت زیادہ سوالیہ نشانات اٹھتے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے، جیسے نعیم الحق صاحب ہیں، کہ جناب ان کو بہت جلدی جو ہے سینٹر میں بڑی اہم ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، اور اس بہانے سے اور اس وجہ سے بہت سے لوگ اس کے اوپر قیاس رائیاں کر رہے ہیں کہ ان کو کون سا عہدہ دیا جا سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا نام ایک اور جگہ پہ آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ حال ہی میں ایک زیر تعمیر ہوٹل کو، جو ابھی تعمیر نہیں ہوا تھا، اس کو لیکر لائسنس دے دیا گیا. میرا خیال ہے کہ کئی سالوں کے بعد پہلا ایک ہوٹل پراپرٹی ہوگی، یا وہ بھی جو ابھی بنی ہی نہیں ہے، سرے سے ہی نہیں بنی ہے، تو اس کو لیکر لائسنس دے دیا گیا، ایشو کر دیا گیا. اس کے اندر بھی گل صاحب کا نام آ رہا تھا. مجھے نہیں پتا ان کا کیا تعلق ہے، لیکن بہرحال عذاب ثواب گردن راوی لوگ اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس وجہ سے ان کو شاید برطرف کیا گیا. بٹ آنے والے دنوں میں بہت کچھ ہمیں پتہ چل جائے گا. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر شہباز گل پنجاب حکومت کی نظر میں کام صحیح نہیں کر رہے تو وفاقی حکومت جو ہے ان کی نظر میں وہ کون سا کام ہے کہ جو وہ صحیح کریں گے. اور اگر وہ صحیح ہیں اور ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ عثمان بزدار صاحب کی جو سیاسی اور مینیجریل بصیرت ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان تو خود بخود پڑ جاتا ہے. مین وائل آج میاں نواز شریف سے جناب شہباز شریف صاحب کی جیل میں ملاقات ہوئی، ساتھ ان کے وکلاء بھی ملے، اور کل کے لیے بڑے لوگ ایکسائٹڈ ہیں نون لیگ والے. وہ سمجھتے ہیں کہ کل شاید ان کے لیے اچھا دن ہو اور وہ اچھی خبر لے کے آئے. لیکن کل کا تو مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور بازگش کر رہی ہے بات کہ میاں نواز شریف بہت جلد جیل سے باہر آنے والے ہیں، اور مریم نواز شریف جو ہیں وہ بھی جیل سے باہر آئیں گی. اور وہ جو ہے آپ ان کی کوئی بھی کسی قسم کا میسج نہیں دیکھ رہے، تو اس سے بڑی ڈیل کی باتوں کو بڑی تقویت ملتی ہے. گو حکومتی ادارے خاص طور پہ وزیر اعظم کسی قسم کی ڈیل سے ٹوٹلی انکار کر رہے ہیں، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ تھنگز آر کوکنگ اپ. اور خاص طور پہ جب سے پیپلز پارٹی کے خلاف پی ٹی آئی نے کراچی کے اندر آرٹیکل 149A کا
یعنی عندیہ دیا ہے کہ یہ نفاذ کر سکتے ہیں، تو اس سے پورے سندھ میں اس وقت بے چینی کی ایک لہر ہے، اور اب لگتا یہ ہے کہ سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ اگلے مہینے گرم ہو جائے گا۔ اگلے مہینے گرم ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے، مولانا فضل الرحمان کا لانگ مارچ ہے، جو انہوں نے ابھی پہلے مارچ کیا تھا KPK میں، وہ بھی بڑا امپریسو تھا۔ اس میں تقریباً کوئی 65,000 سے 70,000 کے قریب افراد موجود تھے، اور اب مولانا فضل الرحمان کا یہ خیال ہے کہ یہ مارچ جو ہے ان کی انتہائی سکسیسفل ہو سکتی ہے، اور یعنی کچھ جو بیچ کے لوگ ہیں جو جانتے ہیں، وہ ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی میاں شہباز شریف سے ملاقات بھی ہو گئی اور انہوں نے ان کو قائل کر لیا، کیونکہ نون لیگ کا جو دھڑا اس لانگ مارچ میں شریک نہیں ہونا چاہتا، وہ اصل میں اس کو ہیڈ کرے میاں شہباز شریف۔ وہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی کانفرنٹیشن کی کوئی پالیسی ہو، تاکہ کسی کو ان کے پارٹی اور ان کے خاندان کے خلاف جو ہے وہ کچھ بات کرنے کا یا مزید مقدمات کھولنے کا کوئی بہانہ ملے۔ لیکن بہرحال میں نے جیسے پہلے کہا کہ عذاب ثواب بگردن راوی، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ میاں شہباز شریف اور جناب فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں ان کو تفصیلات بتائی گئی ہیں، ان کو وعدہ کیا گیا ہے کہ کم از کم 15 لاکھ افراد ہوں گے، اور وافر انتظام ہوگا کھانے کا بھی، لاجسٹکس کا بھی، ٹوائلٹس کا، غسل خانوں کا، کہ جہاں پہ لوگ دھرنا دینے والے وہ طہارت بھی کر سکتے ہیں، جو کہ ایک بڑی ضروری اور لازمی چیز ہوگی اگر لانگ ٹرم دھرنا پلان کر رہے ہیں۔ اور بقول مولانا فضل الرحمان کے ہم عمران خان صاحب کے استعفے کے بغیر اسلام آباد سے واپس نہیں آنے والے۔ دوسری طرف مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کا یہ کہنا ہے، جو JUI کے بڑے لیڈر ہیں، کہ نون لیگ اگر نہیں ملتی ہمارے ساتھ اس دھرنے پہ تو یہ ان کی بڑی غلطی ہوگی اور بچگانہ حرکت ہوگی، کیونکہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ تو سب سے زیادہ نون لیگ کو سوٹ کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ بقول مولانا عبدالغفور حیدری کے، کہ انہوں نے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اخلاقی طور پہ JUIF کے اس لانگ مارچ میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ اور ایک اور طرف بلاول بھٹو زرداری جو ہیں، ان کی مشکلوں میں کمی نہیں ہو رہی۔ تھوڑے دن پہلے کی ان کی جو پریس کانفرنس تھی، جس میں انہوں نے سندھو دیش اور سرائکی دیش اور ان سارے دیشوں کی باتیں کی ہیں، وہ کافی لوگوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور ان کے جو کرٹکس ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بغیر سوچے سمجھے بولے ہیں، یہ کسی ایسے آدمی نے ان کی سپیچ لکھ کے دی ہے جو پیپلز پارٹی کا ہمدرد رہی ہیں، لیکن بلاول کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ یعنی کیا بول رہے ہیں۔ He should have thought about it first. But having said that, پیپلز پارٹی کا ایک دھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی تقریر کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا گیا اور لوگوں کے سامنے لایا گیا۔ عمران خان اس وقت ان کا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ ہے یونائٹڈ نیشنز کے اوپر اور اپنی تقریر کے اوپر، اور وہ اپنی تقریر پہ بہت زیادہ اس وقت زور لگا رہے ہیں اور اس کو پریپیئر کر رہے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ وہ بڑی دھواں دار تقریر ہوگی، لیکن مودی جو ہیں وہ شاید کامیاب ہو گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو دعوت دینے کی اپنے جلسے کے اندر جو وہ امریکہ کے اندر کر رہے ہیں۔ اگر تو یہ کر لیا انہوں نے، جو کہ لگتا ہے کہ ہو جائے گا، تو یہ نریندر مودی کی بہت بڑی جیت ہوگی، اور یہ بھارت کی یعنی جسے کہتے ہیں اٹ ول بی اے گریٹ فیدر ان دیئر کیپ۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے مین وائل کشمیر کا حال جوں کا توں ہے، سب کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اب تو 2 امریکہ میں صدارتی امیدوار جو ہیں وہ بھی بل بلا کر اٹھیں اور بول چکے ہیں ان کے حق میں، اور کہ وہاں پہ کرفیو ختم کیا جائے اور ظلم و ستم جو ہے اس کو کم کیا جائے۔ پاکستان کا سیاسی درجہ حرارت اگلے 10-15 دن کے بعد بہت زیادہ گرم ہونے والا ہے۔ آپ مبشر لقمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ پولیٹیکل اپڈیٹس ہوں گی وی کیپ آن برنگنگ دیم ٹو یو۔ اللہ حافظ۔